ان بابرکت اور سعادت بھری گھڑیوں میں اللہ کریم کا شکر ادا کرنے کا یہ بہترین موقع ہے کہ خالق کریم نے، مالک کریم نے ہمیں زندگی میں ماہ رمضان المبارک کی یہ سعادتیں اور یہ برکتیں نصیب فرمائیں۔ حاضرین مکرم، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بارہا مرتبہ اس بارے میں نشاندہی کی کہ رمضان کی جو سعادتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، وہ مختلف طرح سے ہیں۔ جیسا اس کے آخری عشرے کے بارے میں بتایا گیا کہ رمضان کا آخری عشرہ جو ہے یہ جہنم کے عذاب سے نجات کا عشرہ ہے، اور اس کے لیے پھر مخصوص دعائیں جو ہیں وہ تعلیمات ان کی ملتی ہیں ہمیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ کریم نے اپنے بندوں کو، اہل ایمان کو بہت سارے مقامات پر توبہ کرنے کا موقع اور توبہ کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ یہ کائنات کا وہ مالک ہے، وہ خالق ہے جو غنی عن العالمین بھی ہے، تنے تنہا ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اور اس کے نظام ہستی کو چلانے والا، لیکن اس کے ساتھ ہی قرآن مجید نے ہی ہمیں بتایا کہ رحمتی وسعت کل شیء، کہ اس کی جو رحمت ہے وہ ہر شے پر وسیع ہے۔ لہذا وہ رب جو جبار کی صفت بھی رکھتا ہے، جو قہار بھی ہے، سخت پکڑنے والا بھی ہے، اور جو سزا دینے پر اور عذاب دینے پر اختیار بھی رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بندوں کے لیے اپنی رحمت کو وسیع رکھنے کا بارہا مرتبہ پیغام دیتا ہے کہ میرے بندوں، اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، گناہ سرزد ہو گیا ہے، تو بارے الہ العالمین کی جو بارگاہ ہے یہ اپنے بندوں کے لیے اسی لیے بنی ہے کہ بندے اپنی رب کی بارگاہ میں آئیں، اپنے خالق و مالک کے حضور جھکیں، اپنے ندامت کے، پشیمانی کے آنسو بہائیں اور اپنے رب کے حضور توبہ و استغفار کریں۔ اور توبہ جو ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ دراصل انسان کی جو اخلاقی قدریں ہیں ان میں ایک معراج کا درجہ رکھتی ہے۔ توبہ انسان وہی کرتا ہے جس کو عاجزی اور انکساری کی دولت میسر آ جاتی ہے۔ وہی شخص، وہی انسان، وہی بشر جب اپنے گناہوں پہ نادم ہو جاتا ہے، پشیمان ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے رب کے حضور اپنے سر کو جھکا لیتا ہے، اپنی زمین کو جب اپنے رب کے حضور جھکا لیتا ہے تو رب اس کے سارے گناہوں کی اسے معافی عطا فرما دیتا ہے۔ اب اس پر بہت سارے واقعات تاریخ سے، سیرت کی کتابوں سے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ حاضرین مکرم، انسان خطا کا پتلا ہے، نسیان سے بنا ہے، اور انسان بھول جاتا ہے، اور گناہ انسان کے بھول جانے کا ہی نتیجہ ہوتا ہے، لیکن اس کا بہترین جو رد عمل ہے، اس کی جو بہترین انتہا ہے وہ توبہ ہے۔ لہٰذا
رمضان المبارک کی یہ جو سعادتیں جہاں ایک طرف ہمیں نوافل کا ثواب فرائض کے برابر دے رہی ہے، ان گھڑیوں میں ان اوقات میں دیکھیے کہ فرائض کا جو ثواب ہے وہ 70 گنا سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور نوافل عبادتوں کا ثواب فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی رب نے اپنے بندوں کے لیے ایک ایسا موقع، ایک ایسا گولڈن چانس رکھ دیا ہے، سنہری موقع رکھ دیا ہے کہ بندوں آؤ میری بارگاہ میں ایک دفعہ اپنی زمین جھکاؤ، ایک دفعہ اپنا جو ہے نا کبر، اپنا تکبر، اپنا گھمنڈ اس سے ہٹ کر ذرا ایک دفعہ بندگی، عاجزی اور انکساری سے اپنے رب کے حضور جھکو اور اپنے رب سے معافی اور توبہ طلب کرو، پھر دیکھو کہ وہ رب تمہیں کیسے معافی جو ہے نا وہ وسیع عطا کر دیتا ہے۔ اور توبہ جو ہے استغفار بھی توبہ کا ایک طریقہ ہے۔ بزرگوں سے ہم نے یہ سنا پڑا کہ کسی نے پوچھا کہ استغفار کا درجہ کیا ہے، یعنی اس کی ویلیو کتنی ہے، کس حد تک استغفار کرنی چاہیے۔ ایک شخص نے کہا کہ مجھے رزق کی کمی ہے، تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ استغفار کیا۔ ایک شخص نے کہا کہ میں بے اولاد ہوں اور میں استغفار کیا۔ اسی طرح یہی زندگی کے ہمارے جتنے معاملات ہیں یہ ہماری توبہ اور استغفار سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب ہم اپنے گناہوں پہ نادم نہیں ہیں، پشیمان نہیں ہیں، ہمیں اپنے اعمال پہ کوئی ذرا برابر پریشانی نہیں ہے، تو حاضرین مکرم ہم اپنے رب کے حضور کس طرح پیش ہو سکتے ہیں؟ اپنے خالق و مالک، اپنے رازق و پالنہار کے سامنے پیش ہونا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنا جو دامن ہے، ہماری جو جھولی ہے، کم سے کم ہم جھولی بنانے کے تو قابل بنے نا۔ تو ظاہر ہے کہ جھولی اب وہی بنائے گا جو اپنے اعمال پہ نادم ہوگا، جو پشیمان ہوگا، جو اپنی زمین جھکا دے گا۔ اور یہ سورہ تحریم کی آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، رب نے فرمایا آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ کی طرف، اپنے مالک کی طرف پلٹو، لوٹو۔ توبہ کہتے ہی پلٹ آنے کو ہے۔ میں نے عرض کیا کہ گناہ جتنا بھی ہے، صغیرہ ہے، کبیرہ ہے، جتنا بھی گناہ ہے وہ دراصل انسان کے بھول جانے کی صفت کی وجہ سے ہے۔ انسان کو نسیان کا مرض ہے اور اس کی فطرت کا حصہ ہے، اور توبہ نام ہی اسی کا ہے کہ انسان بھول کر ایک غلط سمت میں چل پڑا ہے، ایک دوسرے راستے پر چل پڑا ہے، اور توبہ نام ہی اسی کا ہے کہ جس لمحے، جس وقت انسان کو یہ احساس ہو وہ اسی وقت اپنے رب کی طرف لوٹا ہے۔ اور رب کی طرف لوٹنا کیا ہے؟ بزرگان دین سے پوچھا گیا کہ جہنم کے عذاب اور جہنم کی آگ کے بارے میں بہت ساری ہمیں روایتیں ملی۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جہنم کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے کہ جہنم بارگاہ الہ سے دوری کا نام ہے، اور جنت کے لیے اتنا کافی ہے کہ جنت بارگاہ الہ سے قربت کا نام ہے۔ یعنی جتنا کوئی بارگاہ الہ کی طرف اپنی توبہ کے ذریعے، اپنے استغفار کے ذریعے اپنے رب کے قریب ہوتا چلا گیا، اس کی جنت اتنی بہتر ہوتی چلی گئی۔ جنت کی بہت ساری قسمیں بتائی گئی، جنت النعیم، جنت الفردوس، جنت الاعلی، یہ جنت کی مختلف قسمیں ہیں، درجات ہیں۔ یہ کس لیے ہے؟ کن کے لیے ہے؟ ان کے لیے ہے جو توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، حضور خود نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب نوافل پڑھتے، نوافل پڑھنا بھی دراصل استغفار کا طریقہ ہے۔ آج ہمارے یہاں لوگوں میں ایک بڑی
یہ سوشل میڈیا اور ایسے چیزوں سے غلط قسم کی سوچ، اور یہ صرف فرض نماز ہے، صرف فرض نماز، بہت سارے لوگ ایسے مغالطے کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ دراصل ہماری عبادت کی جو فرائض، فرض ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ سنت اور نفل کو ترک کر دیا جائے۔ یہ ہمارے اس فرض کے اندر جو کمی کوتاہی ہے اس کو ڈھانپنے کے لیے یہ عبادات رکھی گئی۔ اب جس طرح لوگ تسبیح، صلاۃ التسبیح پر اور اسی طرح تراویح پر، چلے وہ تو نفل عبادت ہوگی، اب سنت عبادات پر بھی اپنے عقل سے، اپنی سمجھ سے ذاتی قیاس آرائیاں اور زبان درازیاں، یہ دراصل ہمارے ذہنوں کو عبادت کے اصل مرتبے سے ہٹانے کا ایک طریقہ ہے۔ عبادت چاہے نوافل کی ہے چاہے سنت کی ہے، وہ رب کے حضور اپنے آپ کو پیش کرنے کا نام ہے، اور ہم یہ سمجھ لیں گے فرض پڑھ کے ہمیں اپنی ڈیوٹی کر لی، یہ تو معاذ اللہ جس طرح حدیث پاک میں ہے، بعض لوگوں کی نمازیں نماز پڑھنے کے بعد ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، بعض لوگوں کی نماز ان کے نماز پڑھنے کے بعد ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اب اس کی آگے بہت ساری پھر وضاحتیں علماء کرام نے لکھی کہ کن کی نماز ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے، اور یقیناً انہی میں سے ایک وہ لوگ ہیں جو سنت اور نوافل سے بھاگ رہے ہیں، اور یہ سنت اور نوافل دراصل رب کے حضور اپنی عاجزی، اپنی انکساری پیش کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس طرح میں نے عرض کیا کہ گناہ، تکبر، گھمنڈ، غرور، اس کا ایک راستہ ہے، اور توبہ، استغفار، سنت، نوافل، یہ دراصل عاجزی اور انکساری اور رب کے حضور جھکنے اور رب کے حضور اپنے آپ کو پیش کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ آج جمعے کی نماز ہوتی ہے، ہم نے ان کو بھی بڑا لائٹ سمجھ لیا، فرض نماز ہوئی، 100 بندہ باہر بھاگ گئے، 5 بندے پیچھے رہ گئے، یہ فرض پڑھنے نماز ہوگی، یہ نماز مکمل نہیں ہوتی۔ یہ جنہوں نے فقہ مرتب کی ہے، محنتیں کی ہیں، انہوں نے کوئی ایسے مذاق تو نہیں کیا، یہ صدیوں سے جو طریقہ چلا آ رہا ہے، یہ کوئی ایسے مذاق تو نہیں ہے، یہ باقاعدہ نبی آخر الزمان امام الانبیاء کے طریقے سے ہے۔ یہ جتنی سنت نمازیں ہیں، نفل نمازیں ہیں، یہ آقا کریم امام الانبیاء کی سیرت مطہرہ سے لی گئی ہیں، اور دراصل یہ بندوں کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکائے رکھنے کا ایک طریقہ ہے کہ بندے میں جو اپنے گناہ کے سبب، اپنے نفس کی جو ہے نا اس سرکشی اور بغاوت کے سبب اپنے رب سے جو دوری پیدا ہو گئی ہے، بندے کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکائے رکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو حاضرین مکرم، رمضان المبارک کی یہ سعادتیں ہیں، ان میں ایک تو ہم نے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے، استغفار کر کے، توبہ کر کے، اور توبہ کا پہلا طریقہ کیا ہے کہ سنت اور نوافل جو عبادات ہیں، حدیث پاک میں آیا کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب پاتا ہے۔ فرائض تو فرائض ہے، ڈیوٹی ہے، فرمایا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب پاتا ہے، یعنی بندے کو اگر جو قرب میسر آ سکتا ہے بارگاہ الہ سے تو وہ نوافل کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ لہٰذا رمضان کے ان باقی ایام میں ہم نے اپنی فرائض عبادات کے ساتھ، روزہ فرض ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس کے ساتھ جو سنت اور نوافل عبادات ہیں ان پہ بھی ہم نے توجہ دینی ہے۔ اور اس کے ساتھ آگے دیکھیے، رمضان المبارک کی یہ جو آخری جاتے ہوئے ایام ہیں، ان میں ہمیں صدقہ فطر کا حکم دیا گیا، یہ بھی ایک واجب عمل ہے جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں بہت زیادہ تاکید کی گئی۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی عبادات کو صدقات کے ذریعے بارگاہ الہ میں قبولیت تک پہنچانا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ ایسا رد البلا ہے کہ گنہگار صدقہ کرتا ہے تو رب اس کو آئندہ گناہ سے بچا لیتا ہے، اور جو نیکوکار ہے، جو نوافل پڑھ رہا ہے، جو فرائض ادا کر رہا ہے، وہ جب صدقہ کرتا ہے تو رب اس کی ان فرائض اور سنت عبادات کو بہترین انداز میں قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔
لہٰذا رمضان کی ان آخری گھڑیوں میں ہم نے صدقات کے طرف بھی توجہ دینا ہے کہ ہمارے بہت سارے ہمارے معاشرے کے افراد ایسے مستحقین موجود ہیں جو ہماری توجہ کے طرفدار ہیں. ہم نے اپنے فرائض کے ساتھ، اپنے سنتوں اور واجبات کے ساتھ، ہم نے صدقات کے ذریعے ایک تو ان کو اپنے معاشرے میں اپنے ساتھ زندگی میں شریک کرنا ہے، اور دوسرا ان کو جب ہم اپنے ساتھ شریک کریں گے تو اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا کہ جو ہماری فرائض عبادات ہیں، ہماری جو سنت عبادات ہیں، رب ان کو قبولیت عطا فرما دے گا. لہٰذا ان گھڑیوں میں اپنے تمام جو معاشرے کے مستحقین ہیں ان کی طرف ایک تو صدقات جو واجبہ ہیں، صدقہ فطر ہے، اس کو بر وقت ادا کیجیے کیونکہ یہ ہماری ساری عبادات کی قبولیت کا ذریعہ بننے والا ہے. اس کے ساتھ جو اس طرح نماز ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ فرض تو ہمارے ذمہ ہے، اس کے ساتھ جو سنت اور نفل ہے یہ نماز کی خوبصورتی ہے، نماز کا حسن ہے. اسی طرح صدقہ فطر جو ہے وہ تو واجب ہے، وہ تو ہر فرد نے ادا کرنا ہے. اس کے ساتھ جو نافلی جو صدقات ہے، نفلی صدقات ہے، ان پہ بھی ہمیں توجہ دینی ہے. اور یاد رکھیے قرآن مجید کی جہاں بھی خرچ کرنے کی، انفاق کی بات آئی نا، وہاں پہ قرآن مجید نے والاقربین سے شروع کیا. آج لوگ کہتے ہیں یہ برادری کو کھلا دیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اس کے متبادل کیا کرتے ہیں، اعلانات کرا کے مستحقین کی عزت نفس بھی مجروح کرتے ہیں اور ریاکاری کا بندوبست بھی کرتے ہیں. حالانکہ قرآن مجید کی آیات جو بھی اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں بھی انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ ہوا، سب سے پہلا لفظ والاقربین ہے کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھنا ہے. اور ہم نے رشتہ داروں سے بنانی نہیں، ہم نے معاشرے میں اعلانات کرا کے اپنی تشہیر کرانی. بھئی یہ جو صدقات نافلہ ہیں ان کے بہترین مستحق ہمارے اپنے اقربا ہیں، رشتہ دار ہیں، اور قریبی گھر کے جو افراد ہیں وہ ہمارے ان صدقات کے حصے دار ہیں. لہٰذا صدقے فطر بھی ادا کیجیے اور صدقات نافلہ کا بھی بندوبست کیجیے، اور یہی ہمارے اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے. اس کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرنے کے لیے کہ دیکھیں ہمارے دین اسلام نے کیسا اہتمام کیا. ایک طرف رمضان میں ہمیں فرائض کا بتایا گیا، دوسری طرف ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو سنت اور نفل عبادات ہیں ان کا درجہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہمیں صدقے کے متعلق، اور صدقہ کیا ہے، دراصل یہ دوسرے انسانوں کی خیر خواہی کا نام ہے. دین اسلام کے ہر عمل کو آپ دیکھیں، انسانیت کی خیر خواہی نہیں ہوگی تو وہ دین اسلام کا عمل مستند نہیں ہوگا. اٹھا کے دیکھ لیں کوئی بھی عمل، جہاد ہے. اسی طرح ماہ سیام کو بھی اللہ کریم نے اس عمل سے الگ نہیں رکھا کہ اس میں بھی جتنے فرائض اور واجبات ہیں وہ انسانوں کی خیر خواہی سے وابستہ ہیں. اب میں یہ ہے کہ آخری ایک جملہ کہنا لازمی سمجھتا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دین اسلام ہر فرائض واجبات تمام اعمال کے ساتھ انسانوں کی خیر خواہی کا ہمیشہ سے تقاضا کرتا ہے، تو بزرگوں دوستوں اس کے ساتھ ہمارے لیے سوالیہ نشان یہ ہے کہ آج دنیا میں جو مظلوم مسلمان ہیں، چاہے وہ کشمیر میں ہے، چاہے وہ فلسطین میں ہے، دنیا کے کسی بھی حصے میں ہے، وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کی نگاہیں ہمیں پکار رہی ہیں کہ اپنے فرائض اور واجبات کا اہتمام کرنے والوں، اپنی مساجد کو سجانے والوں، تلاوت قرآن کا اہتمام کرنے والوں، قبلہ اول مسجد اقصی آج بھی اہل ایمان کو بلا رہی ہے کہ دیکھو یہاں پہ یہود نے قبضہ کر رکھا ہے اور مسلمانوں پہ دن رات ظلم و ستم ہو رہا ہے. تو عزیز مکرم، آج جب ہم توبہ استغفار کریں گے، آج جب ہم اپنے رب سے، اپنے مالک اور اپنے خالق سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں گے، تو اس کے ساتھ دنیا کے ان مظلوم مسلمانوں کے لیے دیکھیں نا، ایمان کی ایک صرف یہ بتائی گئی کہ ہم ہاتھ سے کچھ نہیں کر سکتے تو ہم زبان سے تو کہہ سکتے ہیں. ہم مظلوم کے خلاف جو ظلم ہو رہا ہے، مظلوم کی حمایت کے لیے اپنی آواز کو تو بلند کر سکتے ہیں نا. تو لہٰذا یہ بھی صدقے میں شامل ہوگا
تو دنیا کے یہ جو مظلوم مسلمان ہیں، چاہے وہ فلسطین میں ہے، چاہے وہ کشمیر میں ہے، یا دنیا کے کسی بھی گوشے اور کسی بھی کونے میں ہے، اور سب سے زیادہ یہ رمضان المبارک کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے، جمعۃ الوداع جس کو مسلمان مناتے ہیں، جمعۃ الوداع عالمی سطح پر یہ یوم القدس کا دن منایا جاتا ہے کہ 1948 سے عالمی استعمار نے، یہود و نصارہ نے مل کر اہل ایمان کے قبلہ اول پر جو قبضہ کیا اور مظلوم فلسطینیوں پر 70 سال سے زیادہ عرصے سے جو ظلم ہو رہا ہے، اہل ایمان اپنی عبادتوں کے ساتھ، اپنی دعاؤں اور اپنے جو ہے نا توبہ و استغفار کے ساتھ اپنے رب کے حضور ان مظلوم فلسطینیوں کے لیے اور مظلوم مسلمانوں کے لیے بھی اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں۔ یقین کیجئے کہ یہ جو حمایت مظلومین ہے اور یہ جو قبلہ اول کے لیے آواز ہے، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور کل بروز حشر یہ ہمارے ساتھ شریک ہوگی کہ کون کون تھا کہ جس نے ظالم کے خلاف آواز بلند کی۔ آج حالت یہ ہے کہ ہمارے یہ عالم اسلامی ملک جن کے پاس دولت ہے، جن کے پاس دنیا کی ہر آسائش ہے، اور یہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنا کر، سفارت خانے کھول کر قبلہ اول کا سودا کر رہے ہیں، مظلوم مسلمانوں کے لہو کا سودا کر رہے ہیں۔ ہم یہاں بیٹھ کے اور کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس وہ مال و دولت بے شک نہ ہو، ہمارے پاس بے شک وہ ٹیکنالوجی نہ ہو کہ جن سے ہم ان کا مقابلہ کر سکیں، لیکن ہم ظلم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں۔ رب کے حضور جب ہم توبہ کریں، ہم استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، تو ہم ساتھ یہ بھی آواز بلند کر سکتے ہیں کہ بارے الہ ان مظلوموں کی حمایت فرما، ان مظلوموں کی مدد فرما، اور قبلہ اول کو آزادی عطا فرما، اور کشمیر، فلسطین، دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ہماری دعا اور ہماری حمایت اور ہماری نصرت ان کے حق میں قبول فرما۔ الہ العالمین ان مظلوموں کے توسل سے ہماری رمضان کی یہ عبادتیں قبول فرمائے، ہمارے فرائض واجبات کو قبول فرمائے، ان کی شہداء کی ان قربانیوں کے توسل الہ العالمین ہمارے تلاوت قرآن کو، تسبیح کو، ذکر کو، نوافل کو، صدقات کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے۔